تھوڑے جائیں سینٹر پورشن چاباس ہو تو ایک مجلس دا انداز بانوے سی پکھے بھی ہر جاتے ہن پہ ایڈے بھی ہن پہ اوڈے بھی ہن پہ ہوا بھی چلی کھڑی ہے موسم بھی اچھا ہے ڈاڑی پہلے تھی تھا چنے پہ بھنی دے ہن ڈاڑی پہلے تھی تھا چنے پہ بھوج دے ہن آج تو ماشاءاللہ آج دے دیں کو دیکھوں تو ڈاڑی پہلے دیکھوں زمین آسمان دا فرق ہے جزاک اللہ تکلیف معاف میں اپنے بزرگاں کو بھی معذرت خواہ ہم سنہ کو بھی معذرت خواہ چھوٹے بچیاں کو بھی معذرت خواہ یہ تو قابل میں علامہ صاحب کو خطاب دی دعوت دے ماں تھوڑی جی بلکہ ساری بہت بڑی عبادت ہو گئی اگر مل کے مولا علی دا نہ چاہو یا اللہ پاک دا نہ چاہو دوئے ہاتھ چاہ کے چاہو ان کا کتنا عظیم ثواب ہے ہاتھ چاہوان دا مطلب یہ ہوندے کہ حاضر ہاں ہاتھ ہی میں نہیں چاہتا کوئی ہاتھ مطلب چاہوان دا یہ ہے کہ میں ہون بے باساں اور تیری مدد دی ضرورت اپنا ایک ماٹو ہے یہ انجمن دا یہ بارگاہ دا اور میں رات دا بھی پیش کرے نہ رہے نا ای میلے بھی پیش کرے نا جملے عالم دین دین زبان میں آزاداری ہر وقت نماز پر وقت ایک گزارش ہے اسا اپنے آپ کو اندر دیکھوں پچھلے محرم او تو پچھلے محرم سارے وچ کیا تبدیلی آئی ہے میرے خیال ہے یہ بھی تبدیلی آمنی چاہیے آزاداری ہر وقت گھرچ بہ کے کر سکتے ہو باہر بہ کے بھی کر سکتے ہو نماز پر وقت اے ماٹو جزاک اللہ خیر ہون میرا ساتھ ریسو عبادت تو بعد میں علامہ صاحب کو خطاب دی دعوت ریسو نعرہ تکبیر جتنا مجمع ہے اتنی آواز کانی تے میں درس تہی نہیں گئی مموری پرو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات یزیدیات اہل بیت دشمنات اعلانات آواز بلند تر صلوات ایک بیا یہ محرم دے وچ ہونا چاہیے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بابا دے بلندر سلام اور میں دعوت خطاب لینا پیا خطیب آل محمد مولانا نقاش الحسنین خان جامعۃ الکوثر تو تعلق اسلام آباد دی بڑی درسگاہ میں تینا کو مولانا گھاٹا کی کھڑا ہو ساں وہ اپنا کسر نفسی کو لو کام گنیں تو وہ اکثر میں اسٹوڈنٹ آؤں تھا دا پہلے بھی تھا پڑھ چکے محرم اور توڑے کو لو پڑھ دے پہن ای مجلس تو بعد رات دا بھی پروگرام ہو سی ٹھیک 8:30 تاکہ ماتمداری بھی ہوں دیئے نوہ خانی بھی ہوں دے بات دے بیچ اور یہ ایامن عبادت دے ٹائم دی پابندی رکھی کرو چنگی قومیں دا شیوہ ہے وقت ہوتے ہیں چنگی قوم دا اندھے کوئی اے نہیں جو بھی میں ٹائم تے کیوں جا میں بڑا ہاں اور یہ تو او جاہے بار بار تی بچائے اتھا کے باسو ثواب ہی مل سی
یہ فرش آزاداری ہے میرے دا میرے بھرا میرے بزرگ باہر بیٹھا ہوں میں پکھے چلائی بیٹھا ہوں بھرا اتھا ہوا بھی ہے اتھا پکھیاں لی ہوا ہے اندر تشریف گنا جزاک اللہ خیر معذرت اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں خالق منان آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے پروردگار جتنے مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے پروردگار جتنے مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے پروردگار جو مومن مقروض ہیں ایام کے صدقے ان کا قرض غیب سے ادا فرما پروردگار جن مومنوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں آپ میں کسی کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں محترم کے ذمہ کسی مرد مستور بچے بوڑھے نے دعائیں لگائی ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا حاجتیں ہیں ہمارا جاننا نہ جاننا برابر ہے وقت کا امام جانتا ہے پروردگار اسی امام کے صدقے ان کی جتنی جائز حاجات ہیں قبول و منظور فرما پروردگار ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس ہمارے اعمال نہیں ہے ہمارا کردار نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پیش کریں اور کہیں کہ تم دعا قبول کر ہاں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ ہے بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر والشبر صاحب ساکی حوضن الکوثر و حامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری ویک زبان نعرہ حیدری اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے سامعین گرامی قدر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار یقیناً پروردگار کا شکر اس بات پہ بنتا ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں 1 سال کا اور اضافہ کر کے ہمیں حسین کے ذکر کا موقع دیا اور یہ پروردگار کا ایک لطف ہے پچھلے سال کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے ہم سفر ہوں گے لیکن آج یہ قافلہ ان سے خالی ہے لیکن پروردگار نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ نجات کی کشتی نکل رہی ہے کوئی حر بننا چاہتا ہے تو آ جائے حسین حر بنانے کے لیے آپ اور میں یقیناً گنہگار ہیں ہم معصوم نہیں ہیں انبیاء اور ائمہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا آپ مجھے نہیں جانتے ہو سکتا ہے میں بہت بڑا گنہگار ہوں آپ سے لیکن ہم جتنے بھی گنہگار ہو جائیں حضرت حر جتنے گنہگار نہیں ہو سکتے جنہوں نے آقا حسین کے رہوار کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا کیا ہم نے وہ گستاخی کی ہے کم از کم اتنے گنہگار نہیں ہیں لیکن اگر حر جیسا گنہگار بھی حسین کے در پہ سچے دل سے آ جائے تو علیہ السلام بن جاتا ہے سامعین گرامی قادر پاس کوشش کرنا اس ماہ محرم میں جو نجات کی کشتی نکلی ہے اس نجات کی کشتی کا بانی حسین ابن علی ہے کوئی ایسا نہ ہو جو اس کشتی میں رہ نہ جائے اور سوار نہ ہو پائے کوشش کیجئے گا کہ اس نجات کی کشتی کے آپ ملاح بن جائیں خود بھی سوار ہو جائیں اور ساتھ دوسروں کو بھی سوار کریں اس سے پہلے کہ میں موضوع کو آگے بڑھاؤں بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے عزیزان گرامی قادر
میں انتہائی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک بچہ اور بوڑھا دونوں برابر لطف اندوز ہو چکے ہیں، اور یہ حسین کی مجلس ہے کہ جس میں ہر ایک کے لیے نصاب ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نے آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں ذات پروردگار فرماتی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ایک عمل میں بتاتا ہوں، اگر یہ وہ عمل کر لیں تو انہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پروردگار بتائیے تو صحیح کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں یا نہیں؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے عشق اور محبت ہمارا خالص ہو جائے۔ تو رسول گرامی قادر فرماتے ہیں اگر تم اپنا عشق اللہ سے خالص کرنا چاہتے ہو، راستہ ہم بتاتے ہیں فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ اطاعت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے محبت خدا، یعنی اگر اطاعت ہو جائے گی رسول کی پیروی ہو جائے گی، اگر تم سچے عاشق رسول بن گئے تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آج کل جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایک بندہ خریدے تو ایک ساتھ فری بھی ملتی ہے، تو یقیناً یہ آیت اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اطاعت کرو، تمہاری اطاعت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تمہاری اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اور صرف محمد کی اطاعت کا یہ صلہ نہیں ہے بلکہ صلہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ کیا یحببکم اللہ، اگر تم صحیح معنوں میں مطیع رسول بنو گے تو تم اللہ سے محبت بعد میں کرو گے، اللہ تم سے پہلے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ کے لفظ ہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ یہ جو نبی تم میں بھیجا ہے اس کے مطیع بن جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے مطیع بننا چاہتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ آپ بھی کوئی طریقہ بتائیے کہ اللہ شدت سے محبت کرے۔ قرآن نے کہا نا کہ رسول کی پیروی کرو تو اللہ محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ آپ بھی کوئی طریقہ بتائیے، تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا رسول فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، اللہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی، قرآن کا فیصلہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اللہ محبت کرے گا، اور رسول فرماتے ہیں حسین سے محبت کرو تو اللہ محبت کرے گا۔ تو انصاف کیجئے، کیا ان دو باتوں میں تضاد ہے؟ کیا ہمیں صرف اطاعت رسول کرنی ہے؟ کیا ہمیں صرف محبت حسین کرنی ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اطاعت کرو تو محبت، اور رسول کہتے ہیں حسین سے محبت کرو تو اللہ کی محبت۔ ان باتوں میں اختلاف نہیں ہے، علماء یہ تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے نہ وہ محبت حسین چاہیے جس میں اطاعت رسول نہ ہو، نہ وہ اطاعت رسول چاہیے جس میں محبت حسین نہ ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بابا دے بلندر سروار۔ نہیں چاہیے وہ حسینی جو محمدی نہ ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے حسینی نہیں چاہیے جو محمدی نہ ہو، نہ وہ محمدی چاہیے جو حسینی نہ ہو۔ ایک ٹکڑے سے محبت کی جائے اور دوسرے کو چھوڑ دی جائے تو محبت کامل نہیں ہوتی۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سامعین گرامی قدر، یہ دو نور ظاہراً ہیں لیکن ان کی حقیقت ایک ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے۔ حسین سے محمد ہے، محمد سے حسین ہے، دونوں سے محبت کرنی ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، جب ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے دعانی رسول اللہ، مجھے رسول گرامی قدر نے بلایا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جواب نہ دیا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا جواب نہ دیا۔ پھر رسول گرامی قدر نے بلایا دعانی رسول اللہ، مجھے رسول نے بلایا، چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا جواب نہیں دیا۔
جب میری نماز مکمل ہوئی تیسری دفعہ رسول نے بلایا، میں جلدی سے دوڑ کے گیا تو رسول نے فرمایا 3 دفعہ بلانے کے بعد آئے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں عبادت کر رہا تھا۔ تو رسول گرامی قادر نے جملہ کہا کہ جو محمد کو چھوڑ کے کیا جائے اور تو کچھ ہے، عبادت نہیں ہے۔ محمد اگر کہیں عبادت چھوڑ کے اطاعت میں آ جاؤ تو اطاعت کرنی ہے، حسین کہے میرا ذکر چھوڑ کے نماز پڑھو تو پھر نماز پڑھنی ہے۔ یہ کوئی علیحدہ باتیں نہیں ہے۔ تم نمازی ہو، حسین بلائے تو لبیک کہو، تم حلقے میں ہو، حسین مسجد بلائے تو لبیک کہو، کیونکہ یہ دونوں جدا نہیں ہیں، دونوں حسین کا گھر ہے۔ حسین مجلس میں بھی ملتا ہے، حسین مسجد میں بھی ملتا ہے، نہ مجلس حسین سے خالی۔ یہ ایک باتیں ہیں جو تقسیم کی ہوئی ہیں۔ یقیناً مسجد گھر اللہ کا ہے، حسین جو منسوب ہے، جس کا حرم ہے، یہ حسین سے منسوب ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر حسین کی محفل میں آؤ گے تو یہاں اللہ ملے گا، اور اگر مسجد میں جاؤ گے تو وہاں حسین کی خوشبو آئے گی۔ قادر یہ دیکھنا، یہ جدا نہیں ہے۔ اگر کوئی جدا کرنے کی کوشش کرے کہ نماز کچھ اور ہے، حسین کسی اور چیز کا نام ہے، نہیں۔ غالب کے جملے میں کہا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تفصیل سے نماز پڑھنی ہو، تفصیل سے نماز پڑھنی ہو تو حسین کا ذکر کرو، اور اگر مختصر ذکر حسین کرنا ہو تو نماز پڑھ دو۔ اللہ اکبر، یہ ذکر حسین ہے نماز۔ تفصیل سے نماز پڑھنی ہے تو یہ عبادت شمار ہوگی، دونوں کام عبادت ہیں۔ کیوں آخر اللہ نے آقا حسین کو یہ منزلت اور مرتبہ دیا؟ کیا یہ اللہ نے مرتبے رکھے ہوئے ہیں جس کا دل چاہا جسے دے دیا کہ تم امام بن جاؤ؟ توجہ میری جانب رکھیے گا کہ میں تمہیں نبی بنا دیتا ہوں، تمہیں امام بنا دیتا ہوں، تمہیں وصی بنا دیتا ہوں، تمہیں ولی بنا دیتا ہوں، تمہیں یہ بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا یوں ہی بنا دیا یا کچھ امتحان لیے؟ امتحان کے بعد بچہ بھی امتحان دے تو جتنے نمبر آئے اس کے مطابق انعام ملتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، نبیوں کے بھی مرتبے ایک نہیں ہیں۔ امتحان میں سے جس نے 100 میں سے 100 لیے اسے سید الملک بنا دیا، تجھے جبریل بناتے ہیں۔ جس نے 100 میں سے 100 لیے اسے سید الانبیاء مصطفیٰ بنا دیا۔ جس نے 100 میں سے 100 لیے اسے ولیوں کا ولی علی مرتضیٰ بنا دیا۔ جس نے 100 میں سے 100 لیے وہ صرف شہید نہ کہلایا بلکہ سید الشہداء حسین ابن علی کہلایا۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بابا دے بلندر سلوات۔ سامعین گرامی قادر، امتحان دینے پڑتے ہیں۔ ہر نبی نے امتحان دیے، ہر نبی نے امتحان دیے۔ آدم کا امتحان کیا ہوا تھا کہ قابیل بیٹے نے حابیل کو قتل کیا، مصیبت آئی، کہا پروردگار تیرا شکر ہے جس حال میں رکھے، تو جس حال میں رکھ۔ ہم نے بھی امتحان دینا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے سامنے جو بندہ رہتا ہے اس کے پاس مال زیادہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے امتحان لے کے اسے فیل کر چکا ہو اور تمہیں بھوکا رکھ کے امتحان لے کے بتاتا ہو کہ یہ ابراہیمی ہے یا کوئی اور ہے۔ ہم نے امتحان دینا ہے، ہر بندے نے اپنے مطابق معیار دینا ہے، امتحان دینا ہے، پرچہ حل کرنا ہے۔ اور یہ جملہ سنیے گا، یہ سکولوں کا اور یونیورسٹیوں کا نظام ہو رہا ہے کہ سارے بچے ایک جیسے بٹھائے، جس نے 100 میں سے 99 لیے وہ پہلی پوزیشن ہے، جس نے 33 سے کم لیے وہ فیل ہے۔ شریعت کا یوں امتحان نہیں ہے، شریعت کے امتحان ہو رہے ہیں۔ پروردگار نے یہ کہا اگر ایک بچہ 100 میں سے 50 لے سکتا ہو پوری محنت کر کے، ہر بچے کا ذہن ایک جیسا نہیں ہے، اگر جو مکمل محنت کرے وہ 50 لے سکتا ہے، دوسرا ہے وہ جو مکمل محنت کرے وہ 90 لے سکتا ہے، اگر وہ 80 لیتا ہے 90 والا اس کی پوزیشن دوسری ہے، اور جو 50 میں سے 50 لیتا ہے محنت کر کے وہ اول ہے۔ جوانوں کا امتحان ہو رہا ہے، بوڑھوں کا امتحان ہو رہا ہے، بچوں کا امتحان ہو رہا ہے،
بیواؤں کا امتحان اور ہے. میں اور آپ نوجوان ہیں, ہم نے عبادت اور طرح کی کرنی ہے, بوڑھوں نے عبادت اور طرح کی کرنی ہے. کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, جو یقیناً اپنے گھروں میں بھی تکلیف میں بیٹھے ہوں گے, اگر یہ ایک لمحہ آ کے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے حسین کی کشتی کے مسافر ہو جائیں. اور اگر کوئی پورا دن حسین حسین کر سکتا ہے لیکن محبت نہ ہونے کی وجہ سے دور ہو جائے, ان کا ایک لمحہ تو قبول ہو سکتا ہے, اس کے 10 لمحے بھی قبول نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں عظمت امتحان دینے پڑیں گے ہر شخص کو. آقا حسین نے بھی امتحان دیا. یوں تو ہر نبی نے امتحان دیے, مجلس سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہر نبی نے امتحان دیا. جہاں جہاں تک صبر نے اعتماد کیا اور صبر رہا اتنا درجہ ملا. جہاں انبیاء نے کہا پروردگار ہم نے صبر کی آخری منزل طے کر لی ہے, اس سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا, پروردگار نے کہا تمہارے اتنے نمبر ہیں, تمہیں اتنا عہدہ ملے گا. انبیاء وہ ہیں کہ کچھ نے اپنی امتوں کے لیے جملہ کہا تھا, امتوں کے لیے بد دعا کی. ایک نبی کے بارے میں ملتا ہے, میں تفصیل میں نہیں جاتا, 1000 سال تبلیغ کی, چند بندے مومن ہوئے. کہ اٹھے پروردگار میں نے اتنی مصیبتیں دیکھی, اتنے دکھ دیکھے, انہوں نے ہمیں اتنا ستایا, پتھر مارے, پروردگار اب بس کو تھوڑی کام کر دیجئے گا, معبود بس ان پہ عذاب نازل کر. تو لکھا ہے قرآن نے پتھروں کا عذاب نازل آیا, بستی تباہ ہو گئی. دوسرے انبیاء نے بھی کہا پروردگار ہم نے اتنی تکلیفیں سہی لیکن یہ راہ راست پہ نہ آئے, جو راہ راست پہ آئے انہیں معاف کیجئے, اور جو راہ راست پہ نہ آئے عذاب نازل کر دیجئے. کسی پہ پتھر کا عذاب نازل آیا, کسی کا آگ کا عذاب آیا, کسی پر بستیاں الٹنے کا عذاب نازل آیا. یعنی میں یوں کہوں کہ حسین کو جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, اے آدم کے وارث حسین تجھ پہ سلام, اے نوح کے وارث حسین تجھ پہ سلام, یہ ویسے ہی نہیں کہتے, یہ اس لیے کہتے ہیں حسین 1.25 لاکھ کا وارث اس لیے ہے جو نبی اپنی امتوں کی مصیبتوں سے تنگ آ کے دعا مانگے معبود ان پہ عذاب کر, وہ اور ہوتے ہیں, اور جو عذاب امتوں کا لے کر کہے معبود میرے نانا کی امت کو بخش دے, وہ وارث حسین بنتا ہے. نعرہ حیدری, حسینیات, حسینیات, یزیدیات, یزیدیات, اہل بیت دشمنات تیرانات, باواد بلند تر سلوات. یہ تاریخی بات ہے, قرآن کی آیات ہیں. کیا یہ جو رسول نے کہا تھا کہ حسین 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث ہے, یہ کیوں کہہ دیا تھا؟ کیا بیٹا تھا اس لیے کہہ دیا؟ نہیں, دیکھا یہ قربانی اتنی دے گا جتنی 1.25 لاکھ مل کے بھی نہ دے پائے. یہ ہے تاریخ میں ہے, ہر نبی نے قربانی دیا. میں جملہ کہوں گا کیونکہ میں اسی انداز سے پڑھنے کا عادی ہوں, تو یقیناً آپ میرے الفاظ کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. ہر نبی نے امتحان دیا, لیکن ایک مرحلہ آیا معبود بس, معبود بس, معبود بس, معبود بس. حضرت ابراہیم کا امتحان انبیاء میں سے سب سے بڑا ہے, نبیوں کی نسبت سے سب سے بڑا امتحان ابراہیم نبی علیہ الرحمہ نے دیا. بہت ساری مشکلات سہی, پردیسی ہوئے, مسافر ہوئے, وہ ساری باتیں ایک طرف. جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے. کہا پروردگار تیرا حکم ہے, ابراہیم ذبح کرے گا لیکن آنکھوں پہ پٹی ہوگی. یہ پٹی باندھنا دلیل بنا کے کہا معبود بس, پٹی باندھنا دلیل بن گیا کہ ذبح کروں گا لیکن آنکھیں کھول کے نہیں, یہاں پہ میرا صبر بس. معبود بس, معبود بس, معبود بس. حسینی قافلے پہ بیٹھنے والوں اور کشتی نجات کے مسافروں مجھے جملہ کہنے دو, ہر نبی نے کہا معبود بس, معبود بس. اللہ کی طرف سے جو امتحان آئے ان میں کہا معبود بس, معبود بس, معبود بس. اکیلا ہے حسین, اللہ نے امتحان لیے, ایسا کامل امتحان دیا کہ معبود نے کہا اب حسین بس, حسین بس, حسین بس. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ
ربک راضیۃ مرضیہ، حسین ایسا امتحان دیا، اب تیرا امتحان کامل ہوا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب پلٹا، اب تیرا اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین کا امتحان۔ کیوں حسین کے نام پہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مجالس ہو رہی ہیں؟ کیوں اتنی گرمی میں بیٹھے ہو؟ میں گواہ ہوں اور بزرگ تصدیق کریں گے۔ ہمیں کوئی کہے کہ ہم آپ کو 1000 دیتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، بزرگ بیٹھے آپ کو کہی کہ 3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ہے، کوئی بیٹھے گا؟ یہاں پہ کہا جاتا ہے 1000 لینا بھی ہے اور دھوپ پہ بیٹھنا بھی ہے۔ یہ حسین کی محبت کا کرشمہ ہے، یہ حسین کی محبت کا لطف ہے۔ سامعین گرامی قدر، جب حسین نے وعدہ کیا پروردگار سے کہ ابراہیم نے جو اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پروردگار اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دو۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو پروردگار نے کہا اچھا اسماعیل کو بچا لیا جائے، بڑی قربانی ہوگی، یہ 10 ذی الحجہ کو ہے، وہ 10 محرم کو ہوگی۔ آقا ہم قربانی دیں گے، مولا ہم قربانی دیں گے، ہمارے پروردگار حسین قربانی دیں گے، اسماعیل کو بچا لیجئے۔ اب ایک جملہ سنیے گا، پھر میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ اب کتنا وقت ہے جبریل کے پاس اسماعیل کو چھری سے ہٹانے کے لیے؟ چھری گلے پہ ہے، یوں چھری چلنی ہے، 1 لمحہ لگنا ہے، 1 لمحے میں حضرت اسماعیل نے ذبح ہو جانا ہے۔ حسین کا وعدہ ہو گیا تو اللہ نے اسماعیل کو بچانا بھی ہے۔ اب جبریل کو کہا ہوگا، میں تخیلاتی جملہ کہہ رہا ہوں، جبرائیل حسین نے وعدہ کر دیا ہے اسماعیل ذبح نہ ہو، تو میں کہتا رہتا ہوں 1 حسین کا وعدہ اسماعیل کو بچا سکتا ہے۔ اگر سچے حسینی بن جاؤ تو 14 حسین نے ہم سے نجات کا وعدہ کیا ہے۔ پہلا بھی حسین ہے، جس طرح سارے محمد ہیں، اسی طرح سارے علی ہیں، اسی طرح سارے حسنی ہیں، اسی طرح سارے حسینی ہیں۔ جملہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا، میں کہتا ہوں کسی عالم سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ جو سارے محمد ہیں، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلا بھی علی، آخری بھی علی، درمیانہ بھی علی؟ تو عالم نے جواب دیا تھا ابھی صرف 1 علی تم سے برداشت نہیں ہوتا، 14 علی ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت۔ حسین نے وعدہ کر لیا ہے، اب اسماعیل ذبح نہ ہو۔ اب ایک اور جملہ کہہ کے اختتام کی جانب بڑھتا ہوں۔ اب جبرائیل کے پاس، حضرت جبرائیل کے پاس کتنا وقت ہے اسماعیل کو بچانے کے لیے؟ 1 لمحہ کہہ لیجئے، 1 لمحہ۔ یوں چھری چلی کتنا وقت لگتا ہے؟ یوں چھری چلی اسماعیل ذبح ہو جائیں گے، لیکن حسین کے وعدے نے اسماعیل کو بچانا بھی ہے تاکہ حسین کو اسماعیل کا وارث کہا جائے۔ اب جبریل نے جنت بھی گئے، جبریل نے وہاں سے دمبا بھی لیا، جبریل عرش سے فرش پہ بھی آئے، جبریل نے اسماعیل کے چھری سے بچایا بھی صحیح، اس کے نیچے دمبے کو لٹایا بھی صحیح۔ تو مجھے بتائیے 1 لمحے میں پہنچے جبریل یا نہیں؟ 1 لمحے میں جبریل پہنچے۔ جبریل کا پہنچنا اور حضرت اسماعیل کا بچ جانا بتاتا ہے جبریل پہنچے۔ میں نے کہا اتنی تیزی سے جبریل کیسے آئے؟ 1 لمحے میں جنت بھی گئے، دمبا بھی لیا، زمین پہ بھی آئے، چھری کو بھی اٹھایا، دمبے کو بھی لٹایا، اسماعیل کو بھی نیچے سے نکالا۔ کیوں؟ کہ آپ جانتے نہیں ہیں جبریل نوری تھا اور نور کی رفتار کا تعاقب نہیں ہوتا، نور کی رفتار کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے جبریل پہنچے، ہاں جی پہنچے۔ تو میں نے کہا یہ ہے جبریل، یہ ہے شاہ نجف، یہ ہے جبریل، یہ ہے شاہ نجف۔ رشتہ کیا ہے؟ جبریل خادم ہے، علی آقا ہے، جبریل شاگرد ہے، علی استاد ہے، جبریل رعایا ہے، علی امام ہے۔ اب ہم الجھے، کوئی مصیبت آئی، زمین پہ گرنے لگے، ہم نے نجف منہ کر کے کہا یا علی مدد۔ اب وہی بندہ کہنے لگا علی نجف میں ہے، تم یہاں ہو، کیسے پہنچتے ہیں؟ تو انہیں پلٹ کے جواب دو، جب شاگرد 1 لمحے میں عرش فرش پہ مدد کر سکتا ہے تو استاد 1 لمحے میں نجف سے یہاں مدد کیوں نہیں کر سکتا؟
جبرائیل یہ ہے مستند روایات ہیں، بہار کی روایات ہیں کہ جبرائیل اور باقی ملائکہ نے عبادت کا جو ہنر ہے وہ ائمہ سے سیکھا ہے. ائمہ کی تسبیح و تحلیل کو دیکھ کر، ائمہ کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کا ہنر سیکھا ہے. اور اگر عبادت کا ہنر سیکھنا ہے تو وہ علوی گھرانہ اور حسینی گھرانہ سکھا سکتا ہے، یہی گھرانہ سکھا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو عبادت کا سلیقہ نہیں سکھا سکتا. عبادت کا سلیقہ ہے تو حسین کے گھرانے سے ہے، عظمت کا سلیقہ ہے تو حسین کے گھرانے سے ہے، رفعت کا سلیقہ ہے تو حسین کے گھرانے سے ہے، ہمسایوں کے ساتھ محبت کا سلیقہ ہے تو حسین کے گھرانے سے ہے، قاتلوں کو شربت پلانے کا سلیقہ ہے تو حسین کے گھرانے سے ہے، لوگوں سے پتھر تیر و تبر کھا کے دعائیں کرنے کا سلیقہ ہے تو حسین سے سلیقہ ہے، جوانوں کی لاشیں اٹھا کے پھر بھی حسین کا یہ کہنا اب بھی توبہ کر لو تم میں سے بھی ہر ایک کی بخشش کا ضامن میں، یہ حسین کا سلیقہ ہے. اس سلیقے پہ چلیے. اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. حسین منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، حسین منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، شریعت بچا رہے ہیں حسین. یہ سامعین گرامی قدر حسین شریعت کا محافظ ہے، حسین شریعت کا بانی ہے، حسین ہر نبی کا وارث ہے، حسین پہلے سے لے کر آخری تک کی بقا کا ضامن ہے. اگر وقت ہوا انشاءاللہ تو آئندہ زندگی نے کبھی موقع دیا جہاں بھی تو میرا دل ہے کہ یہ فرمائش کیا کیجئے کہ حسین انبیاء کا جو وارث ہے، زیارت وارثہ ہے، ہمیں 10 دنوں میں صرف زیارت وارثہ سنائی جائے. خدا کی قسم تمہارے وارث ایسے وارث ہیں جو آدم کے بھی وارث ہیں. اپنی وراثت پہ فخر کیا کرو. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ آقا حسین کی عظمت کے لیے بس آخری حدیث پڑھ رہا ہوں. بات یہاں سے چلی تھی، پلٹ آیا کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اطاعت رسول کرو، رسول کے فرما بردار بن جاؤ، رسول کے مطیع بن جاؤ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مطیع بنے ہیں تب ہی علی کو مولا کہتے ہیں، کیونکہ رسول نے کہا تھا علی کو مولا مانو، رسول نے کہا تھا حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار مانو، تو ہم اطاعت کر رہے ہیں. حذیفہ یمانی روایت کرتے ہیں، کتاب الحوالے میں یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول گرامی قادر بیٹھے تھے، آقا حسین آئے، رسول گرامی قادر نے اپنے بیٹے حسین کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت حسین تجھ پہ مجھ محمد کا سلام. آسمانوں کی زینت. تو سائل نے آگے بڑھ کے کہا آقا کیا آپ آسمانوں کی زینت نہیں ہیں؟ کہا ہم بھی آسمانوں کی زینت ہیں، لیکن اگر جاننا چاہتے ہو عظمت حسین کیا ہے تو سنو. حسین زمین والوں کی نسبت آسمان میں زیادہ جانا جاتا ہے. آسمان والے تم زمین والوں کی نسبت حسین کو زیادہ جانتے ہیں. مستند روایت ہے. تو میں یہ روایت پڑھ کے حیران ہوا کہ رسول فرما رہے ہیں زمین والے کم جانتے ہیں، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں. تو پھر میں نے بیٹھ کے ایک اندازہ لگایا، جو کم جانتے ہیں، کوئی گلی نہیں جہاں حسین حسین نہ ہو، کوئی محلہ نہیں جہاں حسین حسین نہ ہو، کوئی گھر نہیں جہاں حسین حسین نہ ہو، کوئی صوبہ نہیں جہاں حسین حسین نہ ہو. مسلمان حسین حسین کرتے ہیں، عیسائی حسین حسین کرتے ہیں، سکھ حسین حسین کرتے ہیں، برہمن حسین حسین کرتے ہیں، ہر ضمیر حسین حسین کر رہا ہے. پوری دنیا حسین حسین کے نعروں سے گونجتی ہے. اور اب بھی کئی دفعہ آپ نے اور میں نے مل کے لبیک یا حسین کہا ہے. تو جب میں نے یہ پڑھا حسین زمین میں کم جانا جاتا ہے، آسمانوں میں زیادہ جانا جاتا ہے، تو میرے ذہن نے ایک جملہ کہا کہ جہاں حسین کم جانا جاتا ہے اتنی حسین حسین ہوتا ہے، جہاں زیادہ جانا جاتا ہے اللہ جانے کتنا حسین حسین ہوتا ہوگا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بابا نے بلند تر سروار
مقام معروف ہے، اسی لیے حسین کے بابا علی نے بھی کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو، انی اعلم طرق السماوات، تم جو علی سے پوچھتے ہو، علی زمین کی نسبت آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے۔ یہ گھرانے کا تسلسل ہے۔ سامعین گرامی قادر، ہم نے جو حسین سے محبت کی ہے اپنی مرضی سے نہیں کی، اپنی کسی ذاتی منفعت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ اطاعت رسول میں کی ہے۔ اور ایک اور میں جملہ کہوں، رسول نے کہا ہے، حکم دیا ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ہم کسی دنیاوی لالچ میں حسین سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ایک لمحے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر رسول نہ بھی کہتے، ایک میں بات کر رہا ہوں، اگر رسول نہ بھی کہتے کہ حسین سے محبت کرو، لیکن پھر بھی حسین کی ذات ایسی ذات تھی جس سے محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آخری جملہ، حضرت ابراہیم کی جو قربانی، اسماعیل کی قربانی، اس گھرانے کی قربانی کو جو اللہ نے ذبح عظیم میں بدلا، اسی حضرت ابراہیم کی قربانی کے بارے میں کہا تھا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، نہ تمہارا گوشت مجھ اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَا لُحُومُهَا، نہ ان جانوروں کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، مجھ تک تمہارا گوشت نہیں آتا، تمہارا خون نہیں آتا، پھر پروردگار تجھ تک کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا گوشت نہیں دیکھنا کہ تم 2 من دے رہے ہو قبول ہے، کوئی 1 کلو دے رہا ہے تو قبول نہیں، کوئی اونٹ کر رہا ہے بڑا ہے تو قبول ہے، کوئی چھوٹا جانور کر رہا تو قبول نہیں، نہیں، نہ تمہارا گوشت میں نے دیکھنا ہے کتنا ہے، نہ اس کا خون دیکھنا ہے کتنا ہے، میں نے تمہارا تقوی دیکھنا ہے۔ سامعین گرامی قادر، ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو، خود ضمیر کو جج بنا کے سوال کرو، ابراہیم کی قربانی ذبح عظیم نہیں ہے، ذبح صغیر کہہ لیجئے، اس میں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے، تو جو ذبح عظیم ہو، تو گویا خدا بتا رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم بھی ذہنوں میں رکھ لو، یہ جو تم نیاز پہنچاتے ہو، نیاز پکاتے ہو، دوسروں کو کھلاتے ہو، تمہارے چاول کے دانے مجھ تک نہیں پہنچتے، تمہارے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں مجھ تک نہیں پہنچتی، تمہارا کسی کو دیا گیا مال مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اگر میں نے دیکھنا ہے کہ کیا پہنچا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی کس کا زیادہ ہے۔ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی کو دکھلاوے کی خاطر 10 دیگیں پکا دیتا ہے تو پروردگار کہتا ہے تم تک میرا کوئی حساب نہیں پہنچا، کوئی کتاب نہیں پہنچا، نہ تم کو میں کچھ دوں گا، نہ تمہارا میں کچھ قبول کروں گا، 10 دیگیں ضائع ہیں، اور اگر کسی کو کھجور کا آدھا دانہ کھلا دو گے، خلوص ہوا تو پھر اور بن جاؤ گے۔ صلوات پڑھو عظمت اہل بیت۔ یہ ذہنوں میں رکھیے، بہت خوب فرما رہے تھے علماء۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ یقیناً کہہ رہے ہیں، اور طالب علم کہتے ہوئے بھی کبھی کبھی واقعاً شرم آتی ہے۔ اہل بیت کے مکتب کا طالب علم بننا یہ بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی طالب علم تھا تو وہ ابو ذر تھا۔ ابو ذر بھی اہل بیت کے در کا طالب علم ہے، ابو ذر بھی، کمبر بھی، سلیمان بھی یہ طالب علم ہے۔ اور ہم نے جو نمازیں پڑھنی ہے، ہم نے جو گریہ کرنا ہے، ہم نے عزاداری زیادہ کرنی ہے، ہم نے جو زیادہ حسین حسین کرنا ہے، اس لیے کیا ہماری نجات ہو جائے؟ لالچ کے بدلے حسین کو نہیں مان رہے، ہم حسین حسین زیادہ اس لیے کرتے ہیں، نمازوں کو طول اس لیے دیتے ہیں، نمازوں کو خالص اس لیے کرتے ہیں، جنت تو حسین لے جائے گا لیکن ہمارا خلوص اتنا ہو، ہمیں جنت کے کسی اور کونے کی جگہ اس محلے میں جگہ ملے جو ابو ذر کا محلہ ہو۔ ہم نے ابو ذر کا پڑوسی بننا ہے۔ میں کہہ سکتا تھا علی کا بھی بننا ہے، لیکن وہ کوشش کی ہے تو ابو ذر نے، سلیمان نے کوشش کی ہے۔ آپ کم از کم سلیمان کے پڑوسی تو بنے نا، حضرت ابو ذر کے پڑوسی تو بنے نا۔ بس ایک جملہ لے کے جائیے گا، کوئی عالم عزاداری کا مخالف نہیں ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں، وہ عزادار نہیں ہے جو عالم کا احترام نہ کرے، اور وہ عالم بھی نہیں ہے جو عزاداری کا احترام نہ کرے۔
عزاداری اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے، سارے علماء عزادار ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر نجفی سے لے کر، کیونکہ آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں، کسی عالم نے عزاداری کے خلاف بات نہیں کی۔ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے، عزاداری زیادہ کرنی ہے، لیکن ایسی عزاداری کرو کہ حسین کو پسند آئے۔ اپنی پسند نہیں دیکھنی، میں ایک طرف میں ہوں، ایک طرف آقا حسین ہے، میں کہتا ہوں ایسے عزاداری کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اور ایک طرف حسین ہے، وہ کہتے ہیں ایسے عزادار بنو، ایسے عزادار بنو، ایسے بنو۔ مجھے اختلاف نہیں ہے، جیسے مرضی کرو، لیکن اگر حسینی بننا ہے تو پھر حسین کی مرضی کرو۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں، کسی عالم، کسی وائس، کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی متولی، کسی شخص کے غلام نہیں ہیں، حسین کے غلام ہیں، وہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ سامعین گرامی قدر، میں نے بات چھیڑی تھی کہ اتنا جو مرتبہ اور رتبہ ملا ہے حسین آقا کو، وہ کس لیے ملا ہے؟ اللہ نے امتحان لیے ہیں۔ آقا حسین نے سب سے بڑا امتحان دیا۔ سامعین گرامی قدر، 2 محرم ہے اور فرزند زہرا حسین آج کربلا کا مہمان بن گیا ہے۔ کربلا سجنے جا رہی ہے۔ میں ہر مجلس میں یہی جملہ کہتا ہوں، میری مجلس میں بے شک دھاڑے مار کے نہ رو پانا، آ گئے ہو ایک آنسو بہا لینا، ہو سکتا ہے تمہارا یہ ایک آنسو حسین کا مرہم بن جائے۔ ایک آنسو قبول ہو گیا، تمہاری نجات ہو جائے گی، خدا کی قسم، ایک آنسو بہا کے جانا۔ اور بروز محشر جناب سیدہ دیکھیں گی، جب جناب سکینہ دیکھیں گی، اور شخص آ رہا ہوگا عزادار حسین ابن علی، اپنے بابا حسین کا دامن پکڑ کے اگر یہی کہہ دیں بابا یہ وہ عزادار ہے جو تجھ پہ رویا کرتا تھا، عزاداروں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ وطن چھوڑنا ہر شخص کے لیے مشکل ہے۔ ہم وطن سے دور آئے ہیں، تھوڑا دور آئے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں، عزت میں بھی کمی نہیں ہے، حد سے زیادہ احترام دیتے ہیں، جس کے قابل ہیں اس سے زیادہ احترام ملتا ہے، لیکن پھر بھی آپ بہتر جانتے ہیں بزرگ گھر گھر ہوتا ہے۔ اور پردیس گئے ہیں، دوسرے ممالک میں جب رابطہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مال تو مل رہا ہے لیکن ماں کی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی میٹھی باتیں نہیں مل رہی۔ ماں کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ اور میں جب اپنی ماں سے جدا ہوں تو رو پڑتے ہیں، حسین قبر زہرا سے جدا نہ روئے ہوں گے؟ حسین کی بہن آقا زادی سیدہ زینب نہ روئی ہوں گی؟ عزاداروں، آپ اور میں جب حج اور زیارات پہ جاتے ہیں، زیارات پہ اربعین پہ، سب کو اللہ لے جائے، میں بھی گیا تھا۔ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں، حاجی بتاتے ہیں، ہم 8 اور 10 دن رہتے ہیں روزے رسول پہ۔ جب ہم روزے رسول کو چھوڑنے لگتے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمیں محمد کی نگری میں موت آ جاتی، یہ مدینہ نہ چھوڑ دے۔ اور پلٹ پلٹ کے ہم کہتے ہیں جنت البقیع کی اجڑی قبروں، کاش ہمیں موت آ جاتی۔ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ 1400 سال بعد بھی حسین کی قبر کو چھوڑتے رو پڑتے ہیں، کیا وہ نہ رویا ہوگا جو محمد کے گاندوں کا سوار تھا؟ کیا وہ نہ رویا ہوگا جسے محمد زبان چساتے تھے؟ کیا وہ نہ رویا ہوگا جو آقا کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا؟ آپ اور میں نے محمد کو دیکھا نہیں، لیکن موت کی دعا مانگتے ہیں۔ جب حسین آئے تھے، اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اللہم ان ھذا قبر نبیک، اللہ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے۔ چھوڑنا مشکل تھا، حسین مر جاتا لیکن نانا کی قبر نہ چھوڑتا۔ کیا کروں تیرے دین کی بقا کا جو ضامن ہے، نانا محمد کی قبر پہ آئے، اللہم ان ھذا قبر نبیک وانا بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین، نہ چھوڑتا قبر مصطفیٰ۔ بڑا مشکل تھا مرحلہ، اور مجھ سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، پھر جب آقا حسین آتے ہیں بھائی حسن کی قبر پہ، اور پھر ایک درد بھرا جملہ کا، بھائیا بے شک تجھے نانا کے پہلو میں نہ صحیح لیکن مدینہ میں جگہ تو مل گئی، نانا کے شہر میں دفن ہو، تمہارا جنازہ گھر بھی آتا ہے، بہنوں کو کوئی رونے سے روکتا بھی نہیں ہے، تمہارے جنازے سے تیر بھی نکل جاتے ہیں، لیکن میں وہ واحد غریب ہوں جو محمد کی قبر پہ پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ میری لاش پہ میری بہنوں کو رونے نہیں دیا جائے گا، میری لاش پہ 4 سال کی بیٹی کو رونے نہیں دیا جائے گا۔ لکھا ہے علماء نے، جب نانا محمد کی قبر پہ آئے، میں ایک جملہ پڑھوں گا، رونے کے لیے
ہوئی ہے. نانا محمد کی قبر پہ آئے, بڑے اطمینان سے آئے حسین, بڑے وقار سے آئے حسین. بھائی حسن کی قبر پہ بڑے تھم تھم کے آئے حسین. لیکن جب ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ آئے حسین ایسے دوڑے جیسے بچہ توڑ کے ماں کو گلے سے لگاتا ہے. قبر زہرا پہ رخسار رکھا اور کہا السلام علیکہ یا ماں, او میرا شکستہ پہلو والی ماں, حسین کا سلام. السلام علیکہ یا ماں, او میری شکستہ پہلو والی ماں, تجھ پہ میرا سلام. لکھا ہے صاحب دمات الساکمہ والے نے, 3 جواب قبر زہرا سے آئے, سن پاؤ گے. پہلا جواب تھا السلام علیکہ یا غریب الام, اور میرے مسافر بیٹے تجھ پہ بھی تمہاری ماں کا سلام. دوسرا جواب آیا وعلیکہ السلام یا عطشان الام, اور میرے پیاسے بیٹے حسین میرا سلام. تیسرا جملہ انتہائی دردناک ہے, السلام علیک یا سحقان الام, اور میرا گھوڑوں کی ٹوپا تلے روتے جانے والا حسین, میرا گھوڑوں کے قدموں تلے پامال ہونے والا حسین, تجھ پہ بھی تمہاری ماں کا سلام. بس آخری جملہ کہتا ہوں, مجھے قبر حسین, قبر محمد, قبر حسن پہ سارے جوانوں کا آنا ملتا ہے. آقا حسین نے ودا کیا, آقا عباس نے ودا کیا, آقا اکبر نے ودا کیا, لیکن مجھے قبر فاطمہ پہ, قبر محمد پہ آقا زادی زینب کا آنا نہیں ملتا. میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا, آپ بھی ماں کی قبر پہ آئی ہو. ہاں ایک وقت میں نے پڑھا ہے, کب آئی, جب شام سے لوٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس لوٹتا ہے, ماں کی قبر کو ایسے گلے سے لگایا جیسے حسین نے گلے سے لگایا تھا, اور کہا فاطمہ ما قد لقیتے ولاکی رات مما قد لقینا. اما زہرا تجھے ایک تازیانہ لگا, تو قبر تک روتی گئی. اما کاش آج اٹھ کے دیکھتی, میرے ہاتھ زخمی, میری کوہنیاں زخمی. ظالمین.